فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. معزز دوستو، آج آپ کی خدمت میں 12 ربیع الاول سن 1442 ہجری بمطابق 30 اکتوبر 2020 ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمود علی شاہ دامت برکاتہم کی دعوت خلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. معزز دوستو، سرور کائنات، محبوب دو عالم، رحمت کائنات، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ ہمارے پاس وہ واحد ذریعہ ہے جو ہمیں پر امید رکھتی ہے. ہم کل قیامت میں اللہ کی دربار میں اگر جہنم سے بچ کے جنت جائیں گے، اس کی وجوہات میں مین وجہ سرکار دو عالم کی سفارش ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شافی محشر ہونا یہ ہماری نجات کے لیے بہت بڑا سامان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جس نے ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ کے دربار میں سرخرو کرنا ہے. میری بات کا مطلب یہ ہے، مسلمان کو اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو اپنے اعمال پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو اپنے اعمال پہ اترانا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے رب عمل کسی وجہ سے حبط کر کے ختم کر دے، ہو سکتا ہے کسی گناہ کی بدولت اعمال ختم ہو جائیں اور بندہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ جائے. ہمارے پاس محبت رسول، اطاعت رسول، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہمارے پاس مین سرمایہ ہے. اس کو کسی صورت جانے نہ دینا. میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ آج امت مسلمہ کے دل بڑے زخمی ہیں، بڑے رنجیدہ ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ملک فرانس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے ہیں، کارٹون بنا کر ملک فرانس کے اندر سرکاری سطح پہ اس کو عام کیا گیا ہے، اور اس میں شامل ہونے والا کوئی ضلع کا ڈی سی یا ضلع کا ایس پی یا کسی پولیس کا بڑا نہیں ہے، بلکہ پورے فرانس کا صدر، فرانس کا پریزیڈنٹ، وہ صدر فرانس وہ اس میں شامل ہے. اور وہ اس گناہ کے اندر، اس گستاخی کے پھیلانے کے اندر وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے. مسلمانوں، یہ غلطی مسلمانوں کی ہے. ہم نے اسی کے کہنے پر آسیہ ملونہ کو رہا کر کے اس تک پہنچایا تھا. یہ ابھی چند دن قبل کی بات ہے جب ہمارے بڑوں نے دست بستہ ہو کر اسی صدر کے پاس آسیہ ملونہ کو بھیجا تھا. اے کاش ہم نہ بھیجتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں کہ ہمارے ملک میں ریاست مدینہ ہے. اگر ہمارے ملک میں ریاست مدینہ حقیقی معنوں میں ہے تو پھر ہمیں گستاخان رسول کے ساتھ وہی کاروائی دہرانی چاہیے جو ریاست مدینہ میں حضور پاک علیہ السلام نے دہرائی ہے. میں اس پر ایک دو باتیں کرتا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو مدلل مبرہن کر کے اپنے دعوے کو پروف کر سکوں. کھولیے حدیث پاک کی مایہ ناز کتاب
صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی باب قتل کعب بن اشرف۔ حضرت امام بخاری ایک واقعہ لائے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں یہ بات پہنچی ہے کہ مدینہ کا رئیس کعب بن اشرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گالیاں دیتا ہے، توہین کرتا ہے اور یہ سرکار دو عالم کا گستاخ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گواہی آ جانے کے بعد عظیم صحابی رسول سیدنا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اے ابن مسلمہ، آپ نے اس بندے کا کام پورا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے گستاخ کو مہلت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے گستاخ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ قرآن کریم احادیث نبویہ ایک جملہ بتاتی ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ کارروائی فرمانے کے لیے ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیبر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعب ابن اشرف کے اس قلعے میں گئے ہیں جہاں وہ گستاخ رسول رہتا تھا، جنگ احمد پور سیال کے دوستوں، میں نے اپنی آنکھوں سے آج بھی وہ قلعہ دیکھا ہے، آج بھی قائم ہے۔ آپ مدینہ منورہ سے نکلیے، آپ بنو قریظہ کی پہاڑیوں کی طرف سفر کیجئے، آپ کو مدینہ کی ہائی وے اور بائی پاس پہ وہ قلعہ نظر آئے گا جو کعب بن اشرف کا قلعہ ہے۔ وہاں کی حکومت نے اسے باڑ لگا کر بند کر دیا ہے۔ میں وہ اسپیشل قلعہ دیکھنے گیا جہاں صحابہ کرام نے اپنے ایک مجاہدانہ کاروائی حضور پاک کے کہنے پہ سر انجام دی تھی۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے، جب وہاں گئے کعب بن اشرف سے باتیں ہوئی۔ کعب بن اشرف کو اعتماد میں لیا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، مجھے کچھ مال چاہیے تو مجھے قرضہ دے دے۔ گھیر گھار کے اسے اپنی بات میں لائے اور رات کو طے ہوا یہ بندہ پیسے دے گا۔ ادھر سے حضور پاک کا حکم تھا اس کے سر کو قلم کر کے لایا جائے۔ محمد ابن مسلمہ پہنچے ہیں، صحیح بخاری بتاتی ہے جب رسول اللہ کے یہ صحابہ وہاں پہنچے، یہ کعب ابن اشرف یہودی گستاخ رسول کسی عرب کی حسین جمیل لڑکی کو پھنسائے ہوئے اپنے بیڈ روم میں لیے ہوئے تھا۔ جب یہ صحابی رسول پہنچے، انہوں نے آواز لگائی، اس عورت سے اٹھ کر یہ ابن اشرف نیچے آیا اور انہوں نے اس کے سر کو دیکھا، اس کے سر پہ خوشبو لگی تھی، اس کے سر کو سونگھنے کے لیے کہا بڑی اچھی خوشبو استعمال کرتے ہو۔ اس نے بال جھکا دیے، انہوں نے دیکھے پھر چھوڑے، اپنے ساتھیوں کو آنکھوں آنکھوں میں کہا شکار تیار ہو چکا ہے۔ اگلی بار کہا یار سمیل تو بہت پیاری ہے، پرفیوم تو بہت اچھی ہے، خوشبو تو بہت زبردست ہے، ایک بار پھر سونگنے دے۔ اس نے سر جھکایا، انہوں نے بالوں سے دبوچ لیا، بالوں سے پکڑ لیا، ساتھیوں کو کہا حضور پاک کا حکم پورا کرو، اور انہوں نے تلوار سے گردن کو جدا کیا۔ یہ گردن اٹھائے اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں، رسول اللہ نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ حدیث پاک نہ ہو میں مجرم، حدیث صحیح بخاری کی نہ ہو میں مجرم، کتاب المغازی کی روایت نہ ہو جو چور کی سزا وہ ہمیں دینا۔ ریاست مدینہ یہ ہے، حکومت کا فریضہ بنتا ہے اس کا سر قلم کرائے۔ میں ایک جملہ اس سے بڑھ کے آگے کہتا ہوں، آپ قلعہ خیبر کا واقعہ سنتے رہتے ہیں، میں آج سادات کی جگہ میں ہوں۔ سادات کے سردار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جب خیبر فتح ہوا، اس سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ابو رافع یہودی نے گستاخی رسالت کی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں چند صحابہ کو بھیجا، آپ اس کا کام تمام کرو، یہ پیغمبر کا گستاخ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق گئے ہیں، وہاں پر قلعے کے ساتھ پہنچ گئے، اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ ٹھہرایا، خود اکیلے اندر گئے۔ اس قلعے کے لوگ اندر جاتے، وہاں پر تلاشی ہوتی، وہاں پر تفتیش ہوتی، اندر بھیج دیتے۔ اب عبداللہ ابن عتیق کے سامنے مسئلہ کھڑا ہو گیا، میں اس قلعے میں جاؤں گا میری جان پہچان ہو جائے گی، میں اندر نہیں جا پاؤں گا، میں حضور پاک کا حکم پورا نہیں کر سکوں گا، کیا کروں؟ انہوں نے ڈھلتے دن کا انتظار کیا، جب شام ڈھل گئی، شام کا وقت آیا، یہ
قلعے کے دیوار کے ساتھ اپنے سر پہ چادر رکھ کے یوں بیٹھے جیسے کوئی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ایک کونے میں بیٹھتا ہے. سارے اندر چلے گئے, یہ آخری رہ گئے تو قلعے کے دربان نے سمجھا, چابی بان نے سمجھا, جو کلید بردار تھا اس نے سمجھا یہ بھی ہمارا ہے. کہا بھائی اپنی حاجت کو جلدی پورا کر, قلعے کے اندر آ, وقت پورا ہو چکا ہے. انہوں نے اس کے کہنے پہ جلدی جلدی سر جھکائے اندر چلے گئے. اس نے تلاشی نہ لی, اس نے تفتیش نہ کی, اس نے سرچ نہ کی, اس نے جان پہچان نہ کرائی. کہا اپنا ہی ہوگا. اس نے قلعے کو بند کیا, دروازے کو بند کر کے تالا لگایا, تالے کی چابی ایک جگہ ٹھہرائی. انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھی اس نے چابی یہاں ٹھہرائی ہے. رات کو قصہ قصاولیوں کی محفل لگی, واقعات کی محفل لگی, لطیفوں کی محفل لگی. ابو رافع لطیفوں سے محظوظ ہوتا رہا, گستاخ رسول لطیفے سنتا رہا. یہ ایک کونے میں بیٹھ کے حضور پاک کے حکم کو عملی جامہ پہنانے پر تصور کی زندگی میں سوچتے رہے, حتیٰ کہ وہ وقت آیا ابو رافع اٹھا, اپنے بیڈ روم میں گیا, یہ بھی اس کے پیچھے گئے. انہوں نے جگہ دیکھ لی, اس جگہ گیا ہے. ایک دربان تھا, اس نے اس کو بیوی کے کمرے میں پہنچایا, خود ایک کونے میں گیا ہے. امام بخاری 1.5 رکوع کا یہ واقعہ لائے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں یہ صحابی اس کمرے میں گیا, جب سب سو چکے تھے انہوں نے آواز لگائی, ابو رافع. اس کی آواز آئی, جی نام کیا کہتے ہو. انہوں نے اندازہ لگایا, دائیں طرف سے آواز آئی یا بائیں طرف سے, جہاں سے آواز آئی تھی وہاں پر خنجر دے مارا اپنی قوت کے ساتھ, لیکن وار خطا ہوا. ابو رافع بچ گیا. ابو رافع نے ہڑبڑا کے کہا اوے کون ہے. بیوی اٹھ پڑی, معاملہ حیران و سرگردان ہو گیا. اب انہوں نے سوچا وہی آواز نہیں نکالوں گا جو آواز پہلے نکالی تھی, اب آواز بدلوں گا, وے آف دا ٹاکنگ بدلوں گا, انداز بدلوں گا. میں اس کا خادم بن کے اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے, پیار کا اظہار کرتے ہوئے, شفقت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھوں گا ابو رافع کیا ہوا. انہوں نے ٹون بدلی, آواز بدلی, طرز بدلا اور کہا ہمارے رئیس, ہمارے بڑے, ہمارے سردار, آپ کو کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا. تھوڑا لمبا پوچھا. ابو رافع نے سمجھا یہ میرا وہی دربان ہے جو مجھے سی آف کرنے یہاں بیوی کے بیڈ روم میں آیا تھا. اس نے لمبی بات کی, اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو, شرم نہیں آتی, میرے پیسوں پہ پلتے ہو اور دشمن وار کرتا ہے تو دیکھتا نہیں ہے. اب کی بار عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی آواز لمبی تھی, میں نے اچھے سے نشانہ تاک لیا اب آواز کہاں سے آئی ہے. اب محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے شیر نے خنجر سنبھالا ہے اور اس کے سینے میں دہ مارا ہے اور اس کو فنار کر کے مارتے ہوئے کمر تک اس خنجر کو لے گئے. وہاں سے نکلے اور سیڑھیاں اتر رہے تھے, خوشی کی انتہا تھی, مسرت کی انتہا تھی. حضور پاک کے حکم کو پورا کرنے پر دل شادمان ہو چکا تھا, دل خوش ہو چکا تھا, گویا خوشی کے شادمانے ان کی آنکھوں پہ بچ چکے تھے. جلدی سے نیچے اترنے لگے. یہ دائیں پنڈلی پر چوٹ آئی, پنڈلی ٹوٹ گئی, یہ نیچے گرے. اس صحابی نے مشن ادھورا نہیں چھوڑا, سر سے پگڑی اتاری, اپنی پنڈلی پر باندھی اور فریکچر ہڈی کو باندھ کے باہر آئے. اپنے ساتھیوں کو کہا میں نے وہاں سے چابی اٹھائی جہاں سے دربان نے ٹھہرائی تھی. ساتھیوں کو کہا میں نے کام تمام کر دیا ہے, مجھے اللہ کی عزت کی قسم تقریباً میں مطمئن ہوں وہ بندہ مر چکا ہے, حضور پاک کا فرمان پورا ہو چکا ہے, لیکن میرا دل ابھی تسلی میں نہیں ہے. تم جاؤ یہ خبر حضور تک پہنچاؤ, میں اس کے موت کا اعلان سن کے آؤں گا, تسلی کر کے آؤں گا, تبھی اللہ کے رسول کے گستاخ کے موت میں کوئی شک نہ رہے. صبح کا وقت ہوا, رانی کہہ کر ابو رافع کی موت کا اعلان اس کے قلعے کی چھت سے کیا گیا. یہ دوڑے, حالانکہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, حضور پاک کے حکم پورا کرنے کی خوشی تھی. وہ سیدھی ٹانگوں والوں سے پہلے حضور کی دربار میں پہنچے. اللہ کے رسول
रसूल नमाज में है ये शामिल होते हैं, सलाम फिरता है, अबू राफे की मौत की खबर लिए ये हुजूर के पास आते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कैसे कत्ल किया, किस आले से कत्ल किया, आले कत्ल कहाँ है? या रसूल अल्लाह ये खंजर है, ये खंजर सामने करते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाया अभी जिब्राइल आया है, आकर बता गया। अल्लाह ने फरमाया जो इब्ने अतीक खंजर लेकर आ रहा है, रात का खाना जो अबू राफे ने खाया था उसके पेट का असर इस खंजर की नोक पर मौजूद है। मेरे दोस्तों, ये होती है रियासत मदीना, ये होती है रियासत मदीना की गैरतमंदी, ये होती है रियासत मदीना के हुक्मरानों का तर्ज अमल। गुस्ताख को नहीं छोड़ा गया। और पिंडली पे क्या हुआ? अब्दुल्ला, या रसूल अल्लाह, निजात के आखिरत में सुरखरुई की छोटी सी निशानी मिली है। अब्दुल्ला दिखाओ हुआ क्या है? या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में चोट आई है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह का नाम लिया, हाथ फेरा, टांग ठीक हो गई। मेरे दोस्तों, ये रियासत मदीना है। हुक्मरानों, कल क़यामत के दिन हौसे कौसर पे तुमने भी आना है, हमने भी आना है। आमना के दुर्रे यतीम का दरबार होगा, मैदान महशर होगा। अगर सुरखरू होना चाहते हो, फ्रांस हुकूमत से इस गुस्ताख की हवालगी का पाकिस्तान के लिए मुतालबा करो। आपको इस गुस्ताख की हवालगी नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके तायद कीजिए, हाथ खड़े करके। आप तकबीर, रसूल की एक सजा। आपको गुस्ताख नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके मुझे बताएं। चाहिए? चाहिए गुस्ताख? हमारी हुकूमत को मंगवाना चाहिए, जैसे आसिया भेजी वैसे इसे मंगवाना चाहिए। आओ हुक्मरानों, ये रेफरेंडम लो, ये आवाम का प्रोग्राम है। मैं आज सुबह DI खान में ऐसे बड़े मजमे से हाथ उठवा कर ये वादा लाया हूँ। मेरे दोस्तों, सब ने कहा हमें गुस्ताख चाहिए, हमें गुस्ताख का सर चाहिए, जिंदा मुर्दा चाहिए। हम उसके साथ वो हशर और नशर करेंगे ताकि किसी गलीज नस्ल के गलीज कीड़े को गुस्ताखी की जुर्रत ना हो। यार, ये क्या बात है? ये कैसी हुक्मरानी है? ये कैसे रियासत मदीना के दावेदारियां हैं? ये क्या बताया जा रहा है आवाम को? महंगाई अपनी जगह, फसादात अपनी जगह, बाकी सियासी मामलात अपनी जगह, में उन पे नहीं जा रहा। मैं वन मजहबी झंडे पर बात करते हुए कहता हूँ रसूलुल्लाह सबका है, कोई हिम्मत करो है। हुक्मरानों, हिम्मत करो, कुछ बंदा अपने अंदर गैरत इस्लामी भी पैदा करे। कल क़यामत में रसूलुल्लाह के दरबार में अगर पूछ लिया गया, तुम्हारे हाथ में इख्तियार था, तुम्हारे हाथ में ताकतें थी, तुम सब कुछ कर सकते थे और कुछ न किया, बताओ क्या जवाब होगा? बताओ क्या जवाब होगा? यार, हमने सिफारिश रसूलुल्लाह से लेनी है। हमने कल क़याम, लोग आएंगे तो अमाल लाएंगे, हम आएंगे तो आका का चेहरा बतौर वसीला लाएंगे। वजह कल मअमूल हुज्जतुना यौम यअतिन नास बिल हुज्जी। ए पाक पैगंबर, लोग अपनी हुज्जतें लाएंगे, हम आपकी मोहब्बत अल्लाह के दरबार में लाएंगे। यार, ये क्या बात है? ये गुस्ताखियाँ हो रही हैं और ये हमारे हुक्मरान कह रहे हैं हम मजम्मत करते हैं। ओए, मजम्मत हम जैसे बेख्तियारों के लिए रख दो, या हम जैसों के लिए रख दो। और तुम भी मजम्मत कहो जो साहिब इख्तियार है, और अवाम भी मजम्मत कहे जो बे इख्तियार है, तो फिर फ़र्क क्या रहा? फिर रियाया कैसी, फिर हुक्मरानी कैसी, फिर इस कुर्सी के साथ चिमटने का तुम्हें कोई जवाब नहीं रहता। यार, ये कौन सा मसला है? ये सल्तनतें, ये हुकूमतें, ये ताकतें, ये इख्तियार रसूलुल्लाह की जूती की नोक पर कुर्बान है। यार, ये कोई बात है? उस ताज को उठाकर फेंक दो जिस ताज में तुम्हें ये ताकत भी नहीं है कि तुम गुस्ताख को पकड़ सको। सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु का दौरा था। काफरों के दरबार में एक शख्स ने कहा, बुला अपने अमीर अल मोमिनीन को, वो आए तुम्हारे इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करे। हज़रत मुआविया के जासूस कैसर रोम के दरबार में बैठे थे। उस कमांडर इन चीफ का नाम नोट करके दिमश्क लाया गया। अमीर शाम के दरबार में ये बात आई। हज़रत मुआविया ने डिप्लोमेसी चलाई, अपनी तरतीब पर अपना काम चलाया, पता कराया वो कमांडर इन चीफ किस चीज़ का दिल दादा है, का जी बिजनेसमैन है।
اسے تاجر ہونے کی بنیاد پر اسے گھیر گھار کے دمشق لائے ہیں، اور جب یہاں پہنچے اور کہا تو کہتا تھا مسلمانوں کا امیر المؤمنین دین کا تحفظ کرنے والا کہاں ہے؟ میں ہوں۔ یہ ریاست مدینہ ہے۔ نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ، نعرہ رسالت، غلامی رسول میں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ یاد رکھیں عوامی رد عمل تو ہے اپنی جگہ، جب عوامی رد عمل آتا ہے پھر کہتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ ہم قانون کو ہاتھ میں لے کر بات نہیں کر رہے، قانون کو ایک دفعہ مدہوشی سے اٹھا رہے ہیں۔ یار تم کرو نا، تمہارے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں۔ اور میرے دوستو، جھنگ کے غیرت مند مسلمانوں، احمد پور سیال کے عاشقان رسول، میں تم سے دست بستہ گزارش کروں گا، آقا آپ کا بھی ہے اور میرا بھی ہے، ہم نے کل قیامت میں رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ لعنت بھیجو فرانس کی مصنوعات پر، لعنت بھیجو فرانس کی بنی ہوئی چیزوں پر، وہ ٹوٹل کا پمپ ہو، وہ ایلیو کے بسکٹ ہوں، وہ کارفور کے ریسٹورنٹ ہوں، وہ جو چیز میڈ ان فرنچ ہے، لعنت میں جو اس کے خریدنے کا بائیکاٹ کرو۔ آپ میں جو تاجر بیٹھے ہیں، جو خریدار بیٹھے ہیں، جو گاہک بیٹھے ہیں، جو لین دین کرنے والے بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو ہم رسول اللہ کے حبدار بنیں گے، فرانس کے غدار بنیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بات کرو، ہم فرانسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، ہم نہیں خریدیں گے، اپنی دکانوں پہ نہیں رکھیں گے، اپنی مارکیٹس پہ نہیں رکھیں گے، اپنے گھروں میں نہیں لائیں گے، اپنی گاڑی کے ٹینکیوں میں ٹوٹل کے پیٹرول پمپ کو نئی جگہ دیں گے۔ یہ جتنا فرانسی، رات میں گوجرانوالہ سے ڈی اے خان کے سفر پہ تھا، میں یہاں اتفاق یہ جو ہوٹل ہے جھنگ کے قریب، میں وہاں رکا، میں نے وہاں ملازمین کو اکٹھا کیا اور میں نے ان سے کہا یار رسول اللہ کا کلمہ تم نے نہیں پڑھا؟ ان کے سر جھک گئے۔ میں نے کہا سر نہیں جھکاؤ، سر اٹھا کر بات کرو، آپ حضور کے امتی نہیں ہو، آپ کوئی مرزائی ہو، آپ کوئی گستاخ رسولوں کا؟ جی نہیں، اللہ معاف کرے ہم حضور کے امتی ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کیوں ٹھہرے ہوئے اس پمپ پر؟ جی کچھ مسئلہ۔ میں کیا مسئلہ ہے؟ لعنت بھیجے بندہ اس تنخواہ پہ جو حضور سے غداری میں ملے۔ میں نے کہا بائیکاٹ کرو، آپ اپنے جو ہے نا مالکان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ایک دفعہ اپنے گھٹنوں میں پانی پیدا کرو، اپنی آواز میں دم پیدا کرو اور انہیں کہو ہم یہ گستاخی کی چیزیں آپ کے ساتھ تعاون میں آگے نہیں دے سکتے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا، انہوں نے کہا مولانا ہم 1 یا 2 دن میں سب اکٹھے ہو کر انشاءاللہ بائیکاٹ کا اعلان کریں۔ میں نے کہا میں ہر بار آپ سے پیٹرول ڈلوا لیتا تھا کہ اچھی جگہ ہے ہم یہاں پر گاڑی کو روک لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ میں نے پی ایس او سے ڈلوانا ہے، میرے ملک کا ہے پی ایس او، ہمارے ملک کا فائدہ ہے، اپنے ملک کے پمپ سے پیٹرول ڈلوائیں گے، کیا ہم لانتیوں کے پیٹرول پمپ سے ڈلوائیں جس کی اس کی سبسڈی اور اس کا فائدہ اور اس کا پیسہ گستاخ رسول کو جائے۔ اور یقین مانیں یہ جو سوشل بائیکاٹ ہے، اقتصادی بائیکاٹ ہے، یہ جو ان کی مصنوعات کے ترک کا اعلان ہے، اس پر فرانس حکومت گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ عرب ممالک سے اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا یار یہ کیا ہو گیا، تم کیا کر رہے ہو؟ عجیب بات ہے، ہولوکاسٹ پہ تم بات نہیں کرنے دیتے، اور رسول اللہ کی ذات بابرکات اتنی نعوذ باللہ عام ہو گئی ہے کہ جو چاہے اس پر چوڑا چمار بات کرتا پھرے، جو چاہے ایرا غیرہ لتھو خیرہ اس پر بات کرتا پھرے۔ جی نہیں، رسول اللہ کی زبان، رسول اللہ کی ذات پہ جو زبان نکلے گی ہم اسے گدی سے نکالنا جانتے ہیں۔ یاد رکھیں گستاخ رسول کہیں بھی ہو، ہر فرعون را موسیٰ است۔ جب فرعون فرعونیت میں ڈھانپ کر آتا ہے تو موسیٰ اپنی اسلام کے اعلان کو عیاں کر کے آتا ہے۔ یاد رکھیں، پھر اس کے بعد یہ حشر نشر ہونا ہے اور معاملہ واضح ہونا ہے۔ ہمارے پاس جتنا اختیار ہم اتنا کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ اور میں آپ کی بھی سعادت سے ایک بار بر ارباب اختیار سے یہ مطالبہ رکھوں گا کہ اس گستاخ رسول کو مانگو، اس کو مانگو۔ تم میں جرأت اگرچہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے،
میں فلاں کو فلاں ملک سے لانے کے لیے اس کے وزیر اعظم سے بات کروں گا. ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے عافیہ صدیقی کے بلانے کے نام پہ آپ نے ووٹ لیے تھے, اور کہاں عافیہ کا معاملہ, تم کر نہیں سکتے. لیکن ہم اتمام حجت کر رہے ہیں, ہمارے کندھوں پر بیٹھے فرشتے بھی سن رہے ہیں, تمہارے کندھوں پر بیٹھے فرشتے بھی سن رہے ہیں. اس کی حوالگی کا مطالبہ کیا جائے. کریں گے کریں گے. آپ اس کی تائید کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ تعالی.